بھی اجمعین اما بعد۔ معزز مہمانان گرامی اور اس سالانہ انجمن کے حکم صاحبان، اساتذہ، بچے اور بچیوں اور ماں اور بہنوں، الحمدللہ کچھ دیر اس انجمن میں بیٹھ کر بچوں کی محنت کو دیکھا، اساتذہ کی محنت جو اس میں شامل رہی ہے اسے بھی پرکھا، ذمہ داران نے جو یہ اہتمام کیا الحمدللہ قابل تعریف رہی ہے۔ بچوں کے تقریروں کا اور نظموں کا چند جھلکیاں دیکھنے کو ملیں۔ میں بچوں کو شاباشی دیتا ہوں اور ان کے گارجین، ان کے ماں اور باپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس رنگین دور میں اپنے بچوں کو ایسی جگہ پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے کہ جو اصل اثاثہ ہے مسلمانوں کا، یہی دنیاوی خزانہ ہے جو آخرت اور دنیا میں کام آنے والی ہے۔ میں دوبارہ ان ماں اور بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں، بھاگتی دوڑتی دنیا میں، کہ جہاں بچوں کو انگریزی پڑھانے کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مائیں اپنے پیٹھ پہ بستہ لاد کر اپنے بچوں کو اسکولوں کی طرف، کالجوں کی طرف روانہ کرتی ہیں۔ وہ مائیں سر جھکا کر کے سوچیں کہ اگر یہ مکاتب چھوٹ گئے، ان مکتبوں کا منہ اپنے بچوں کو نہیں دکھایا تو اسکولوں میں جا کر کے، نرسری اور مانٹیسری اسکولوں پر پہنچ کر کے وہ بچے اپنی دین کی بنیادی چیز وہ سیکھنے سے محروم رہ جائیں گے۔ پھر وہ بچہ بڑا ہوگا، اس کی نسل کیا بنے گی؟ آپ لوگ خیر مناؤ کہ ایسے مکاتب ابھی اس وقت قائم ہیں، چل رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جو اپنے بچوں کو اسی جگہ پر بھیج کر کے دین کی، توحید کی گیت گانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مطمئن اور خوش سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے۔ توحید کا معاملہ ایسے ہی مکتبوں میں آپ کو ملے گا۔ آپ تو دیکھو ہماری سوسائٹی میں ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں کسی کو تکلیف ہو گئی، دوا کے لیے گئیں، دوا اگر 2 دن 3 دن فائدہ نہیں کیا تو آپس میں گفتگو کر کے بولنے لگتی ہیں لگہر ہو گیا ہے، کوئی ہوا لگ گئی ہے۔ خبردار، یہی تمہارے ایمان اور تمہارے دین کا یہ امتحان ہو جاتا ہے کہ جہاں 2 دن 3 دن کی بیماری ہوئی، ٹھیک نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ کوئی لگہر ہو گیا ہے۔ ہمارا ایمان متزلزل میں ہی وہ ہو جاتا ہے۔ توحید کی راہ کو اپنائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ نے دوا کرانے کی اجازت دی ہے، دوائیں ہم کریں۔ اپنے بچوں کو توحید کے راستے پر جس طرح سے آپ نے لگایا ہے، آپ بھی اس دور کو اپنے ہاتھ میں رکھیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے، یہ لگہر وگہر ہمارا کچھ نہیں ہے۔ آج جنات اور شیطان اتنے خالی نہیں بیٹھے ہیں کہ ہر گھر میں گھس کر کے کسی کو بخار پڑھا دیا، کسی کو تکلیف دے دیا، کوئی کچھ کر دیا۔ شیطان اور جنات کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دے دے اور وہ مالک جو ہے توحید والے کو ایسے ہی دیکھتا رہ جائے۔ یہی وہ بنیادی معاملہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ توحید کی رسی جو چھوٹی ہے، وہی ایک معاملہ خطرناک ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں جو گھس گیا ہے، اسی وجہ سے اس ملت اسلامیہ کو ایک ملت ہو کر زندگی گزارنے کا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، میں ایک جھلک آپ کو توحید کے سلسلے میں بتا دوں کہ توحید ہے کیا۔ یہ آپ کے بچے ایسی جگہ پہ آ کر کے وہ سیکھتے کیا ہیں، ان سے آپ سنیے، ان کی تقریروں کو سنیے۔ یوں تو یہ ملت منتشر ہو گئی ہے، مختلف راہوں پر جا لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں
توحید توحید جو اس کا درس دیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کو ہر حال میں حاضر و ناظر مان کر کے زندگی گزارو، یہی توحید ہے۔ اس کے راستے پر اپنے بچوں کو لگاؤ، کہیں بھٹکیں نہیں، کسی بابا دائی کے کہنے پر آپ کہیں سرفرے بن کر کے کہیں اور جگہوں پر نہ اپنا سر ٹیک دیں، یہی توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے داروغے سے کہے گا کہ اے جہنم کا داروغہ، جا ایک ایسے جہنمی کو لے آؤ جس پر سب سے کم عذاب ہو۔ جہنم میں عذاب کے جس طرح سے جنت میں درجے ہیں، ایسے ہی جہنم میں تکلیف اور عذاب کے بھی درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغہ کو بلا کر کے کیا کہے گا کہ ایسے جہنمی کو لے آؤ جس پہ سب سے کم عذاب ہو رہا ہو۔ وہ تلاش کر کے ایک جہنمی کو لا کے اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا تجھے تکلیف ہے؟ وہ کہے گا، اے اللہ، اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ بتا، اس عذاب سے چھٹکارا کے لیے کیا تمہیں اگر پورے زمین آسمان اتر دکھن پورب پچھم پوری فضا بھر کر کے سونا چاندی ہیرے اور جواہرات مل جائیں تو کیا انہیں دے کے اس عذاب سے چھٹکارا لے لے گا؟ وہ کہے گا، ہاں اللہ، اگر یہ مل جائے تو ہم اس کو یہ تھوڑا سا سمجھ کر کے اس بھاری مصیبت سے ہم چھٹکارا لے لیتے۔ یاد رکھو، سب سے کم عذاب والا یہ چاہتا ہے کہ اتنے سارے سونے سماج چاندی ہیرے جواہرات دے کر کے اگر نجات ملے تو میں نجات حاصل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، جو تم کو ہم نے یہ امانت دی تھی کہ مجھے ایک جاننا، ایسا نہ ہو کہیں کہ ہمیں ماننے کے باوجود بھی تو دوسروں کے دروازے پر پھٹک جانا، اس سے منع کیا تھا۔ اگر اس کو تو نے توحید کو اگر اپنایا ہوتا تو ہم اپنے توحید والے بندے کو ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ میرے ماں اور بہنوں، یہ یاد رکھو، ہر حال میں توحید اپنے ہاتھ میں رکھو۔ دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ اپنے توحید کا سودا نہ کریں۔ توحید آدمی مسلمان بن کے جیتا ہے، کہیں ہری ہری سوجھ گئی تو ادھر پھٹک جاتا ہے۔ ایک مثال میں دوں، آج جو مسلمانوں پہ یہ آفتیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی اور جبر کا جہاں مسلمان قوم شکار ہے، وجہ کیا ہے؟ اس مالک کے چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے ہم صحیح زندگی نہیں پا سکتے۔ اس کا دربار بڑا عالی شان دربار ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے راستے پہ جیسے آپ چلتے ہیں اور آپ کے یہ بچے اس راستے پہ الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، اس راستے سے کہیں آپ کے بچے بھٹکیں نہ، مائی اور بہنیں بھٹک نہ جائیں۔ بھٹکنا کیسے ہوتا ہے؟ معمولی سی جھلک ایک میں بتاؤں۔ ایک نوجوان کسی راستہ سے جا رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان لڑکی آ رہی تھی، تو یہ نوجوان اس لڑکی کا راستہ روک کر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ والی، میں تجھ پہ عاشق ہو گیا ہوں۔ اس لڑکی نے آزمانا چاہا کہ ارے نوجوان، میں قوم کی ایک بیٹی، میں راستہ پکڑے جا رہی تھی اور تو کہہ رہا ہے کہ تجھ پر میں عاشق ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ توحید کے لیے مسلمان بن کے جی رہی ہو اور اللہ سے کہہ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دے دے وہ دے دے، تو اللہ نہیں آزمائے گا؟ وہ پروردگار عالم ہم کو آزماتا ہے۔ آج دیکھو مسلمان کتنے گھاٹ کا پانی پی رہے ہیں، کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کتنے مزار ہیں، کتنے خانقاہیں ہیں، یہ سب آباد ہیں۔ تو اس لڑکی نے امتحان لیا
ایسے ہی جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لے لیتا ہے اور امتحان میں ہم جیسے فیل ہوئے تو ہمیں سزا دے دیتا ہے۔ اس لڑکی نے پوچھا، کہا بھائی تم مجھ پر عاشق ہو گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اللہ والی، میں تمہاری خوبصورتی پر فدا ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، میں مثال وقت نہیں ہے کہ یہ مثال دے کے سمجھاؤں، لیکن اللہ تعالی ہم کو کیسے آزماتا ہے، اس لڑکی کے آزمانے سے اندازہ لگائیے۔ اس لڑکی نے کہا کہ بھائی میری خوبصورتی کی وجہ سے اگر تم ہم پر شیدا ہو گئے ہو تو ہماری بہن پیچھے آ رہی ہے، وہ تو ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے کیوں نہیں تم عشق کر لیتے؟ یہ نوجوان جیسے ہی پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے، وہ تمہاری بہن کدھر آ رہی ہے، اس نے کہا کہ دیکھو اس طرف آ رہی ہے۔ جیسے اس نے سر گھما کے ادھر دیکھنا چاہا، وہ تیسے کھینچ کر کے ایک تماچا اس لڑکی نے جڑ دیا کہ کمبخت، ابھی تو میری خوبصورتی پر تو فدا ہو گیا تھا اور مجھ سے زیادہ خوبصورت سن کر کے تو اس منڈی گھما لیا، تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ سے عشق کیا جائے، تو ہٹ جا میرے راستے سے۔ وہ پروردگار عالم جہاں اس کے سامنے ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اے پروردگار عالم تجھ پر سہارا کرتے ہیں، لیکن ہری ہری سوج گئی، کسی کے کہنے پر کہیں ہماری مائیں اور بہنیں بہک کے اگر چلی گئی تو ہم اس لڑکی کا تماچا تو سہ لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تماچا ہم پہ پڑ جائے گا تو ہم بلبلا اٹھیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، توحید جس طرح سے تم اپنا کر کے اپنے بچوں کو توحید سکھانے کے راستے پہ لگائے ہوئی ہو، اسی طرح سے اپنے بچوں کو بڑا کر کے انہیں اپنے مسلم معاشرے میں سنبھالو اور اپنے آپ کو سنبھلو۔ تھوڑی بہت جہاں لالچ آ جائے تو توحید کا سودا نہ کر بیٹھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سب کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کے راستے پر خود لگے، اپنے بچوں کو لگائیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی محترم قوم ہو، بڑی صاحب عزت کن قوم ہو، اپنے آپ کو دنیا میں ایسا سنبھال کر کے رکھو کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اسلام کا شیدائی بنائے، توحید کا رسیا بنائے، اور آپ کے بچوں کو جس طرح سے یہاں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعلیم سے آپ کو فائدہ مند بنائے، اور اس مکتب کو پروردگار عالم، اس کے ذمہ دار کو، اس کے اساتذہ کو، اور تمام ان بھائیوں کو جو اس مکتب کے سلسلے میں لوگ ہمدردی جتاتے ہیں، اس کو چلنے چلانے کے لیے جہاں اپنا قیمتی وقت اور اثاثہ پیش کرتے ہیں، پروردگار عالم اس کو تو قبول فرما لے، اور ہم سب کی حاضری کو اس انجمن میں پروردگار عالم ہمارے دین کی ترقی اور آخرت میں ہمیں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔